بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ غازی صلاح الدین۔ ہم ان سے پوچھیں گے یہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، اس کے جوان کی تربیت کا معیار کیا ہے اور اس یونٹ کو بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور بھی بہت سے سوالات اور ان کے جواب لیں گے ہم غازی صلاح الدین سے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر، ایس پی یو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے؟ جی، تھینک یو ویری مچ فیاض ملک صاحب۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے وقت نکالا اور ایس پی یو کے لیے اسپیشل پروگرام کیا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے۔ یہ ایک اسپیشلائزڈ یونٹ ہے پنجاب پولیس کا، جو بیسیکلی فارینرز کی سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا تھا 2016 میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ صوبہ پنجاب بالخصوص اور پاکستان کی ترقی میں ہمارے جو فارن انویسٹرز ہیں، پرٹیکولرلی چائنیز انویسٹر، وہ جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس سی پیک کے اندر ہیں، نان سی پیک کے پروجیکٹس ہیں یا گورنمنٹ اسپانسرڈ پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ فارینرز کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، ان کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جس میں وہ بلا خوف و خطر اپنے پروجیکٹس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ تو پرائمریلی یہ فارینر سیکیورٹی کا ایک اسپیشلائزڈ یونٹ ہے جو پنجاب پولیس کے اندر ریز کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ باقی تمام جو پنجاب پولیس کی ڈیوٹیز ہیں اس سے اس کو سپیئر کر کے سوللی اس کا فوکس فارینر کی سیکیورٹی پہ ہو، اور اسی طرح اس کو ٹریننگ دی جائے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے بھرتی کیے جائیں کہ اس ذمہ داری کو نبھایا جا سکے۔ کس کا آئیڈیا تھا، یہ کب بنایا گیا اس یونٹ کو؟ یہ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک جب لانچ ہوا تو یہ پاکستان مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ تھی، اس وقت چیف منسٹر پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، جو بھی پرائم منسٹر پاکستان ہیں، انہوں نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا، اس کے لیے پوری سپورٹ کی اور اس کو ریز کیا گیا، اور بہت قلیل عرصہ میں وار فوٹنگ میں اس پروجیکٹ کو، اس یونٹ کو بڑی کامیابی کے ساتھ ریز کیا گیا، اور یہ فیلڈ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے موجود تھا۔ اچھا سر، پہلے تو لوکل پولیس جو تھی وہ فارنرز کی سیکیورٹی کرتی تھی، ان کی حفاظت کرتی تھی، تو اب یہ کرتے ہیں تو لوکل پولیس کا عمل دخل ختم؟ نہیں، لوکل پولیس بھی، پنجاب پولیس کے تمام یونٹس انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے بتایا کہ دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ لوکل پولیس کے پاس چونکہ ان کے کرائم پریونشن، کرائم ڈیٹیکشن، لا اینڈ آرڈر ڈیوٹیز، باقی بہت کام ہے، دے آر آلریڈی اوور برڈن۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں لوگ زیادہ تر ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس یونٹ کو ریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں نئے لوگ بھرتی کیے جائیں، ان کی اسپیشلائز ٹریننگ کی جائے، اور ان کا کام صرف اور صرف اس یونٹ کے مینڈیٹ کے اندر رہ کر سیکیورٹی فرائض سر انجام دینا ہے۔ اچھا، کیا آپ کا یہ جو یونٹ ہے یہ وی وی آئی پی موومنٹ پہ بھی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتا ہے کہ یہاں صرف یہ وی وی آئی پی موومنٹ سے ہمارا ایز سچ کوئی اس میں ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے دیگر یونٹس موجود ہیں۔ یہ صرف فارینر سیکیورٹی کے لیے پروجیکٹ سائٹس پہ، کیمپ سائٹس پہ، اور جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے اقتصادی یا اریگیشن کے، پاور جنریشن کے، اس قسم کے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی اقتصادی ترقی میں بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے۔ اچھا سر، اس یونٹ کے جوان کی تربیت کا معیار کیا ہے؟ کن مراحل سے گزر کر ایک عام جوان جو ہے وہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا کمانڈو بنتا ہے؟ جی، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ فریش ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، نئے لوگ جو پنجاب پولیس کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق باقاعدہ ہمارا ایک بورڈ ہوتا ہے، ریکروٹمنٹ بورڈ، جو بالکل شفافیت پہ، میرٹ پہ لوگوں کی ریکروٹمنٹ کرتا ہے۔ ایک بڑا ٹی ڈی ایس پروسیس ہے، ان کے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، فزیکل سٹینڈرڈز ہیں، ان کی چیکنگ کے بعد، ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹرویو، پھر ان کی بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو جو اسپیشل ٹریننگ ہے، ریکروٹمنٹ ٹریننگ، اس سے گزارا گیا۔ پھر ہمارے جو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول ہے، وہاں پہ ان کو ایک اسپیشلائز شارٹ پروگرامز دیے گئے تاکہ ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ان سروس ٹریننگز ہم ان کے لوگوں کو دلواتے ہیں، کچھ سنائپر ٹریننگز میں ہے، ٹیکٹکس میں ہے، مختلف اداروں سے، جس میں پنجاب پولیس کے ادارے سے ریفرنس ہیں،
ایون پاکستان آرمی کے کچھ اداروں سے بھی ہم اپنے لوگوں کے لیے ٹریننگز اویل کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک مطلوبہ معیار پر رکھا جا سکے۔ کتنے عرصے کی ٹریننگ ہوتی ہے جو ایک اس جوان کو کندن کی شکل دیتی ہے؟ جو انیشیل ٹریننگ تھی وہ 6 مہینے کی تھی، 6 منتھس کی۔ اس کے بعد پھر جیسے کہا کہ اسپیشلائز ٹریننگ ان کی وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہے۔ 10 ویکس کے 8 سے 10 ویک کے ان کے ایلیٹ اسکول میں وہاں پہ کورسز کروائے گئے، پھر ان کے اسپیشلائز کورسز وہ وقتاً فوقتاً ہم کرواتے رہتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں بھرتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا آپ ادھر ادھر کے جو دیگر یونٹس ہیں وہاں سے جوان اکٹھے کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ بھرتی کرتے ہیں؟ نہیں، جیسے بتایا کہ اس میں بالکل ڈائریکٹ فریش ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ جو ہمارا پنجاب پولیس کا معیار ہے کہ میٹرک تعلیم یافتہ کم از کم جوان ہو، اس کی ایج ایک بریکٹ کے اندر ہو 21 سے 25 سال کے اندر، اور اس کے بعد پھر اس نے جیسے بتایا مختلف مراحل سے گزرنا، بڑے ریگرس مراحل ہیں کہ اس کی ایک فزیکل معیار ہے، اس پہ پورا اترنا ہے، پھر اس کے بعد فزیکل انڈیورنس ٹیسٹ ہے جو اس کو پاس کرے گا، پھر اگلا مرحلہ ریٹن ٹیسٹ کا آئے گا۔ ریٹن ٹیسٹ ہمارا بہت میرٹ پہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک جس طرح بتایا ڈیڈیکیٹڈ بورڈ جو ہے، اور وہ آفسر سینٹرل پولیس آفس نامزد کرتا ہے، وہ وہاں پر جا کر بھرتی کرتے ہیں۔ پھر انٹرویو کا ہوتا ہے، پھر ہم ڈیفرنٹ ایجنسی سے بیک گراؤنڈ چیک کرواتے ہیں ان کی سوٹیبلٹی اسیس کرنے کے لیے، سائیکولوجیکل پروفائلنگ بھی ہوتی ہے۔ ان مراحل سے گزر کے میرٹ پر جو بیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہم اس میں بھرتی کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو جوان ہے آپ کا، یہ لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی بھی ہوتا ہو کہ آپ کو کہہ دیتے ہوں کہ جی اتنے جوان لا اینڈ آرڈر کے لیے بھیج دیں؟ نہیں، یہی اس میں فرق ہے کہ یہ جیسے ایلیٹ ہے بنائی تو اس کو ٹیررزم کے لیے گیا تھا، پھر اس کو جوڈیشل پہ کر دیا، وی وی آئی پی موومنٹ پہ کر دیا، لا اینڈ آرڈر پہ کر دیا۔ نہیں، یہ جیسے بتایا اسپیشلائز یونٹ ہے، یہ بالکل پروٹوکول ڈیوٹیز نہیں کرتا، اسپیشلائز یونٹ ہے۔ جیسے بتایا جہاں ہمارا مینڈیٹ ہے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی کوئی ایسی سچویشن ہے جس سے جیسے کہا ہے کہ ہمارے جو فارنرز ہیں، فارن نیشنلز ہیں، ان کے ورکنگ سائٹس یا ان کی ریزیڈنسز یا ان کے روٹس کے آس پاس کوئی ایسا سیکیورٹی تھریٹ ہو یا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ان کی ڈسٹربنس ہو، اس صورت میں بھی ان کو صرف اس لیے ڈپلائی کیا جاتا ہے کہ ہمارے وہ روٹس، ہمارے وہ ایریاز سیکیور کیے جا سکیں۔ اچھا سر، یہ جو آپ کا جوان ہے اس کو مکمل ٹریننگ آپ نے دے دی، تو ایک ہی مرتبہ ٹریننگ ہے کہ وقتاً فوقتاً کوئی ریفریشر؟ جیسے میں نے کہا کہ پہلی تو بنیادی ٹریننگ ہے، اس کے بعد اس کو مختلف اوقات میں ریفریشر، کیونکہ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ٹریننگ کالج سے نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ناکافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہا ہے کہ پھر ہم ان کو ایلیٹ کی ٹریننگ مختلف اوقات میں دیتے ہیں، ان کی فائرنگ پریکٹسز ہوتی ہیں، مختلف شارٹ کورسز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے ضروری ہیں وہ ہم ان کو کرواتے رہتے ہیں۔ اٹس آن گوئنگ پروسیس۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کو ٹریننگ سے ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھایا جائے تاکہ یہ سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ بڑی مشکل ہوتی ہوگی لہجوں کو سمجھنے میں، زبان کی شناسائی کے لیے، کیونکہ فارنرز کی اپنی لینگویج ہے، ہمارا ایک اپنی گفتگو کا انداز ہے، اس مشکل کو کیسے دور کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ چونکہ ہم فارینرز کے ساتھ ڈپلائی ہوتے ہیں تو یقیناً یہ گیپ آتا ہے کہ جن کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں، جن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اس یونٹ کا SPU کا یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب اس کو کنسیو کیا گیا، لانچ کیا گیا، تو اس میں ان سارے اسپیکٹس کو مد نظر رکھا گیا، اور ہمارے پاس باقاعدہ انٹرپریٹرز ہیں چائنیز لینگویج کے، جو کہ ان کے ساتھ ہمارے خاص طور پہ چائنیز نیشنل کے ساتھ جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اچھا ہمارا انیشیٹو ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، ان میں سے جو ولنگ ہو، والنٹیئر ہوں، خوشی سے ہم ان کو یہاں پہ چائنیز لینگویج میں کورسز کروا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے 580 لوگ ہیں جو مختلف لیولز پہ چائنیز لینگویج کورس کر چکے ہیں۔ اس میں ہمیں چائنیز کونسلیٹ لاہور میں جو ہے ان کی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ ہمیں ٹیچرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس سال میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ کلاسز ہوتی ہیں، اور 580 لوگ ہمارے مختلف لیولز پہ، ان میں سے ایک بیچ ابھی لیول 1 لیول 2 کوالیفائی کرنے کے بعد اب لیول 3 پہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگوں کی لینگویج سکلز جو ہیں وہ اتنی بہتر ہو جائیں کہ وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اس وقت کتنے پروجیکٹ ہیں ایسے، کتنے فارنرز ڈیلیگیشنز ہیں ایسے جن کے ساتھ آپ کی یونٹ کے جوان سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟
SPU کا فٹ پرنٹ اس وقت پورے پنجاب میں ہے. آپ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک ہر جگہ ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں. اس میں ہمارے سی پیک کے اس وقت 5 بہت اہم پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ہم ڈپلائڈ ہیں. نان سی پیک کے ہمارے 7 پروجیکٹس ہیں. پرائیویٹ جو گورنمنٹ سپانسرڈ پروجیکٹس ہیں, نیچر میں پرائیویٹ ہیں لیکن گورنمنٹ کے مختلف اداروں کی طرف سے سپانسرڈ ہیں, جن میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس جیسے فڈمک انڈسٹریل ایریا فیصل آباد ہے. اٹس اے ہیوج, جہاں پہ بے شمار چائنیز انویسٹرز مینوفیکچرنگ میں اپنی فیکٹریز لگا کے کام کر رہے ہیں. ایسے 4 پروجیکٹس ہیں. پھر ہمارے مینڈیٹ میں ہمارے دوست ممالک کے جو کونسلیٹس ہیں لاہور میں 4 ہیں, وہاں پہ بھی ہم سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایئرپورٹس پہ 5 پنجاب کی جورسڈکشن میں ایئرپورٹس ہیں, وہاں سے ہمارے فارن نیشنلز جو آتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, ان کو ایئرپورٹ پہ ہی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ان کا آگے جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ لائزان رکھنا تاکہ ان کی سیکیورٹی اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ انشور ہو. وہاں پہ بھی SPU ڈپلائڈ ہے. اور فارنرز کے علاوہ جب ہمیں اسپیس ملتی ہے تو چونکہ ہمارا ایک اسپیشلائز یونٹ ہے تو ہم گورنمنٹ کے اور پنجاب پولیس کے جو ہمارے وائٹل آفیسز ہیں یا ادارے ہیں وہاں پر بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جیسے IG آفس, جیسے IG آفس ہے, سول سیکریٹریٹ ہے, CM آفس ہے. ایسے امپارٹنٹ 6 سائٹس ہیں. اس کے علاوہ پولیس کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان پہ بھی SPU سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے. ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے 11 کے قریب ہیڈ کوارٹرز ہیں پنجاب میں, وہاں پر بھی SPU ڈپلائڈ ہے. تو اس طرح کر کے ایون جو ہمارے نیشنل ڈیفنس کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہاں پر بھی آرمڈ فورسز کی معاونت میں فرسٹ ایئر کے طور پہ بھی ہمارے لوگ مختلف جگہوں پہ ڈپلائڈ ہیں. SPU کے جوان کہاں کہاں سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے, یہ بھی پوچھیں گے ہم. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کرتے ہیں شروع جہاں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے منقطع کیا تھا. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی جو فورس ہے وہ اب مختلف دفاتر کی بھی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے جن میں IG آفس ہے. تو میرا یہاں پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ پولیس کے دفاتر تو ہو گئے, فارنرز کی بھی سیکورٹی ہوگی, اس کے علاوہ جو دیگر سرکاری دفاتر ہیں جن کی سیکورٹی کے فرائض آپ سر انجام دے رہے ہیں, تو کیا آپ ان سے اس کے پیسے لیتے ہیں, کوئی ان سے اس چیز کا معاوضہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہے یہ؟ نہیں, جو گورنمنٹ آف پنجاب کی آفیسز ہیں یا دفاتر ہیں ان کی سیکیورٹی ویسے پنجاب پولیس کی ذمہ داری, اور ہم چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہی ایک محکمہ ہے تو اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہوتے. اور جو فارنرز کو, فارن نیشنلز کو گورنمنٹ آف پنجاب سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے اس میں بھی ان سے کوئی چارجز نہیں لے جا. ہاں, ہمارے ایکٹ میں یہ پروویژن ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ بزنس ہے اور انہوں نے کوئی فارن نیشنلز امپلائی کیے ہوئے ہیں جو پیورلی ایک کسی گروپ کا یا کمپنی کا اپنا بزنس ہے, اس میں فارنر کی سیکیورٹی کے لیے وہ ہماری خدمات لینا چاہتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو لکھیں گے اور اس کے لیے دے آر ریکوائرڈ ٹو پے چارجز, چونکہ وہ ان کا پرائیویٹ ایک بزنس ہے. وہ اس کا پھر ایک شیڈیول ہے, ظاہر ہے اس میں ہوتا ہے کہ جی جو نارملی ہمارے امپلائیز کی تنخواہ کے برابر چارجز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے ہیں. اچھا غازی صلاح الدین, مجھے بتائیں گے کہ اس وقت اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں افسران اور جوانوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی, ہمارا جو یونٹ ہے یہ 8,000 پلس لوگوں پہ مشتمل ہے. 8,000 پلس, یعنی کہ اس کی جو سینکشن مین پاور ہے DIG سے لے کے کانسٹیبل تک, جس کو سیکیورٹی کانسٹیبل کہتے ہیں, وہ 8,300 ایگزیکٹلی ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 7,500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں.
وہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، جس میں اس کا ہیڈ جو ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ DIG ڈائریکٹر ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ریجنل ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں لاہور میں، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان کے لیے، یہ ہمارے ریجنز ہیں. ان کے ساتھ پھر ڈفرینٹ رینکس ہمارے، جس میں DSPs تک ہیں. پھر ایک اور بڑے SPU کی خوبصورت بات ہے کہ یہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے کہ اس میں سارے جوان جن کو ہم سیکیورٹی کانسٹیبل کہتے ہیں وہ تو ہم نے فریش بھرتی کی ہیں، بالکل ینگ ہے، ان کو نئے سرے سے ٹریننگ دی گئی ہے. لیکن اس کے جو اوپر والے ٹیئرز ہیں سپروائزری، وہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اور جن کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، جو سکلز رکھتے ہیں، جنہوں نے مختلف موضوعوں پہ سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، ہم ان کی خدمات لیتے ہیں. وہ ان کے اوپر سپرویژن کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور جو ہمارے کیمپس ہیں، جو سائٹس ہیں، وہ ان کے انچارج ہوتے ہیں. ان کو ہم کانٹریکٹ پہ کرتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ. اور ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ پرماننٹ ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ماڈل ہے کہ جو ایک امتزاج ہے. اس میں ہمارے ایون سینئر کیٹیگری میں جو ایڈیشنل ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹس ہیں، اس میں بھی پاکستان آرمی کے آفیسرز کرنل رینک کے ہیں، میجر رینک کے ہیں، وہ بھی کانٹریکٹ پہ ہم نے امپلائی کیے ہوئے ہیں. اچھا سر، اتنے سارے پروجیکٹ، اتنے سارے سیکورٹی کے ڈیوٹی پوائنٹس، نفری اتنی سی کیسے مینج کرتے ہیں؟ کافی ہے؟ نہیں، نفری اس وقت تو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہے. جیسے بتایا کہ 7,500 لوگ ہمارے پاس ٹرینڈ جو ہیں وہ پوسٹڈ ہیں، موجود ہیں. تو الحمدللہ جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم کور کر رہے ہیں. کیسے مینج کرتے ہیں ان 7,500 لوگوں کو؟ ڈیوٹی سیکورٹی کو 8 گھنٹے کی تو نہیں ہے، یہ تو 3 شفٹوں میں ہے. جی بالکل 3 شفٹوں میں ہے. ہم اپنی فورس کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں، چونکہ ان کی سیکیورٹی ڈیوٹی ہمیشہ سخت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوٹی ایسی ہے جس میں چلنا پھرنا ہے یا کوئی روڈ سائڈ پہ ہے، وہ ڈفرینٹ وہ مینج ہو جاتی ہے. یہ جب آپ مورچے پہ بیٹھتے ہیں، OP پہ بیٹھتے ہیں، گرمی میں، دھوپ میں، حبس میں، ہر قسم کے ماحول میں، تو وہاں پہ ڈیوٹی سخت ہوتی ہے. اس لیے 8 گھنٹے کی رکھی ہوئی ہے. اور ہم نے ایک بہت اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے. اپنی فورس کی ویلفیئر کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لوگ پوسٹڈ ہیں وہاں پہ ہم نے ایک لیو کا سسٹم رکھا ہوا روٹیشن کا. ہر انڈیویجول کو ہر مہینے کے اندر 5 سے 6 دن چھٹی ملتی ہے. کس طرح سمجھتے ہیں کتنے عرصے تک یہ 7,500 کی نفری کافی رہے گی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں اضافہ جو ہے؟ نہیں، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، اس میں اضافہ بالکل ہوگا اور ہوتا رہے گا. جب پروجیکٹس اگر CPAC کے یا نیشنل امپورٹنس کے اور زیادہ آ جاتے ہیں، جیسے ایک پروجیکٹ ML1 ہے ریلوے کا، اگر وہ لانچ ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً ضرورت ہوگی اور پھر نئی ریکروٹمنٹ کی جائے گی. تو جب ضرورت ہوگی ہم گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اور گورنمنٹ اس کو اپروو کرے گی. کیا یہ بہتر نہ ہو کہ آپ اپنی ضرورت کے بارے میں انہیں پہلے بتا دیں؟ وہ آلریڈی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ڈسکشن اس پہ ہوتی رہتی ہے. جیسے ہی وہ سٹیج جب ضرورت ہوتی ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ فورس ناکافی ہے تو فوراً گورنمنٹ کو سمری موو کی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر وہ وقت آنے پہ فوری منظور ہو جائے گا. اچھا، ابھی میں نے سوال جو آپ کے سیشن میں آپ کی بات کاٹی، جوان کی مشکلات آپ بتا رہے تھے. سیکورٹی ڈیوٹی ایک بڑا مشکل فریضہ ہے اور بڑا مستقل مزاج اس میں دکھانی پڑتی ہے. کس طرح آپ کا ایک جوان کن کن مشکلات سے نبردازمہ ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم کویسچن ہے اس لحاظ سے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اسپیشلائز یونٹ ہے اور اس کا کام کوئی ایسے نہیں ہے کہ آفیسز کے اندر بیٹھ کے یا صرف شہروں میں یا اربن ایریاز میں یا اچھے ماحول میں ڈیوٹی کرنا. جہاں پہ ہمارے فارن نیشنلز موجود ہیں، جہاں پہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ جس کو کہتے ہیں صحرا میں ہیں، چاہے وہ دریا کے کنارے ہیں، چاہے جنگلوں میں ہیں، چاہے پہاڑوں میں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. وہاں پہ جیسے بتایا کہ مورچے کی ڈیوٹی ہے، باؤنڈری وال کے ساتھ ہے، دھوپ میں ہے، دن میں ہے، رات میں ہے. ہمارے لوگوں کے لیے یہ بڑی مشکل ہے اور وہ بڑی مشکل حالات میں اپنا فرض سر انجام دے رہے ہیں اور نیشنل ڈیولپمنٹ میں، قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے پھر کوشش کی ہے کہ ان نامساعد حالات میں بھی ان کا میکسیمم خیال رکھا جائے. جہاں پہ وہ ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں پہ ہم نے ان کو موسم سے بچاؤ کے لیے سامان دیا ہوا ہے، یونیفارم ہیں، چھتریاں ہیں، پنکھے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، کولرز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم جتنا کچھ ہو سکتا ہے اس جگہ پہ وہ پاسبل کیا جائے. پھر جیسے بتایا کہ یہ چونکہ پنجاب کے تمام اضلاع سے یہ ہمارے جوان، ہمارے یہ بچے آتے ہیں اور فار آف پروجیکٹس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی DG خان کا بچہ ہے یا ملتان کا اور وہ اس وقت راولپنڈی میں یا
اٹک میں اپنے فرائض سر یہ انجام دیں. بڑی ایگزیکٹلی. اہم بات ہے. پھر ہم اس میں ایک تو ہماری روٹیشن پالیسی ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہوم اسٹیشن سے بہت دور ہے تو اگلی پوسٹنگ اس کو نزدیک مل جائے. سیکنڈلی ہم نے ایک لیو پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ ہر جگہ پہ ڈپلائمنٹ کے اندر ایکسٹرا فورس دی ہوئی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہر وقت چھٹی پہ جاتی ہے تاکہ یہ اپنی فیملیز کو لک آفٹر کر سکیں, ان کے ساتھ مل سکیں, ان کا خیال رکھ سکیں. تو وہ ویکلی بیسس پہ بھی اور منتھلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ مہینے کے اندر اندر ہر بندے کو 5 سے 6 دن کی چھٹی دی جاتی ہے. وہ کوشن ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اتنی فورس ہر وقت جو ہے وہ روٹیشن پہ لیو پہ جائے گی اور باقی, اور وہ ہمارا پلان مہینے کے شروع میں ایڈوانس میں ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر سب کو تسلی ہوتی ہے کہ میرٹ بیسڈ ہے, پلان آلریڈی اپرووڈ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے فلان ڈیٹ پہ اپنے گھر جانا ہے, وہ اس حساب سے پلاننگ کر لیتا ہے. وہ چیز ہم نے اس میں کی ہوئی ہے. اچھا سر, ڈی جی خان سے پنڈی آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ آپ نے جو ہے اس کو ریز کیا. اب بتائیں اس حوالے سے آپ کو سفارشیں تو آتی ہوں گی, کوئی پریشر تو ہوتا ہوگا دوستوں کا, سیاستدانوں کا کہ یار یہ اس کو پنڈی سے ڈی جی خان کر دیں یا اس کو ڈی جی خان سے ملتان کر دیں, یہ اس کا تناسب کیا ہے؟ بالکل یہ ایک ہمارا کامن اسپیکٹ ہے, سفارشیں بالکل آتی ہیں اور یہ قومی فریضہ ہے. آپ نے کہا ہے کہ سب کی طرف سے یہ ایک ہمارا, آپ اس کو کلچر کہہ لیں, وہ ہے. لیکن ہم نے اس میں ایس او پیز رکھی ہوئی ہیں, جو ایس او پیز جب ہم سب کو بتاتے ہیں تو پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی جہاں پہ جس کی روٹیشن ہے ہم کہتے ہیں کہ جی منیمم اس نے, کچھ ہماری جگہیں ہیں جو بہت فار آف ہیں تو 6 months ہے اور کچھ ہماری 1 سال ہے. تو ہم ان کو جب بتاتے ہیں کہ جی یہ اب 1 سال کے لیے یہاں پہ گیا ہے, جیسے ہی اس کا ٹینڈور تو اگلا آپشن اس سے لیا جائے گا. تو جب آپ فیئرلی چلتے ہیں اور آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا تو سسٹم کے مطابق پھر سارے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اور جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نہیں, پھر ظاہر ہے آپ نے امپلیمنٹ تو کرنا ہے, سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ سب کے درمیان جو ہے سب سے ایک جیسا سلوک کیا جائے. ہم اپنے لوگوں کو بھی بلا کے سمجھاتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اس چیز کا. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ پھر دے انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی اور ایک پراپر ایس او پی کے تحت چل رہے ہیں. اچھا ویسا مجھے بتائیے گا کہ ٹریننگ جو ہے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے جوان کی, کیا آپ کے اپنے ٹریننگ کالج ہیں کہ آپ بھی یہ سالہ چونک سینٹر اور جو دیگر آپ کے ٹریننگ کالجز ہیں یہیں سے ٹریننگ کرواتے ہیں؟ ایس پی یو کا اپنا ٹریننگ اسکول ہمارے آرگنائزیشن میں موجود ہے. جب ہمارا ہیڈ کوارٹر فنکشنل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا. فار دا ٹائم بینگ پنجاب پولیس کے جو ہمارے اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, ریکروٹمنٹ ٹریننگ ہوتی ہے. پھر ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول ہے, وہاں پہ ہم ان کی اسپیشلائز ٹریننگ کرواتے ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ سہولیات ہمارے پاس ہیں پنجاب پولیس کی, جہاں پہ فائرنگ پریکٹسز وغیرہ کرواتے ہیں. اور جیسے کہا ہے کہ پاکستان آرمی کے بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ریکویسٹ پہ ہم اپنے لوگوں کو اچھی سکلز کے لیے سنائپر فائرنگ میں ATC کے اور ٹیکٹیکل کورسز کے لیے ہم ان کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے بھی استفادہ کرتے ہیں. اچھا غیر صاحب, جن جوانوں کی آپ ڈیوٹیز لگاتے ہیں کیا وہ ڈیوٹی سے غائب بھی ہوتے ہیں, اور اگر غائب ہو جاتے ہیں غیر حاضر جسے کہتے ہیں عرف عام میں, تو اس کا تناسب کیا ہے, اور ان غیر حاضر کی غازی کے دربار میں سزا کیا ہے؟ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سروس کا جزو لا ینفک ہے, ہیومن نیچر ہے. ضرور لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں. کچھ غیر حاضر تو ہوتے ہیں جن کے سم ٹائمز جینون بہانے, ایکسکیوز آپ کہہ لیں, جسٹیفیکیشن تو نہیں ہوتی. ڈیوٹی سے ویلفلی تو 1 دن کی بھی ایبسنس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں بہانے پہ بھی ہو جاتے ہیں. اس میں جو تو وداؤٹ ایکسکیوز ہے اس کے لیے تو بالکل کوئی رعایت نہیں ہے. ڈسپلنری ایکشن ہمارا بہت سخت ہے اور فی الفور ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں, اور ہمارے جو END رولز ہیں اس کے تحت ان کو سزا دیتے ہیں, ڈسمس کر دیتے ہیں سروس سے, یا باقی سزائیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1% سے زیادہ ایبسنس نہیں ہے, نارملی 1% سے اندر ہی ہوتی ہے. اور اس میں آف کورس جو ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں اس جوان کو اپرچونٹی دی جاتی ہے, اس کو سنا جاتا ہے. اگر تو واقعی ایسی کوئی ریزنز تھی, پریسنگ نیڈ تھی کہ وہ چھٹی وقت پہ نہیں لے سکا, ایمرجنسی میں چلا گیا یا پریشانی کے عالم میں تھا, تو پھر اس کا وہ پیریڈ یا وہ جس کو کہتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے, جائز ہے, تو پھر ہم اس کو لیو میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بالکل چلتی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں, ایسی SOPs امپلیمنٹ کریں کہ ایبسنس غیر حاضری کم سے کم ہو. جب یکساں مساوی سب کو مواقع ہوں گے اور وہ فورس کے ساتھ آپ کی کمانڈرز کی, سپروائزری افسرز کی انٹریکشن ہوگی, ایکسیسیبل ہوں گے, دربار ہوں گے, بریفنگز ہوں گی,
ڈفرینٹ چینلز اویلیبل ہوں گے اور وہ ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو میرے خیال ہے کام ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اسی میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ ایسے سسٹم ہے, ہماری ہیلپ لائن ہے, لوگ یہاں پہ ڈائریکٹ اپلیکیشن دے دیتے ہیں جو اسی دن مجھے پٹ اپ کر دی جاتی ہے. مجھے ڈائریکٹ میسیجز سارا دن کرتے رہتے ہیں, میں اس میں سے اسی وقت چیک کروا لیتا ہوں. ہمارے جو ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں, ریجنل آفیسرز ہیں, ان کا بھی کمیونیکیشن اچھا ہے تو ہم کرتے ہیں سارٹ آؤٹ. لیکن ظاہر ہے جیسے کہا ہے کہ ڈیویشن ہیومن نیچر میں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم بہت سیریسلی ویو کرتے ہیں. اچھا سر, یہ جو دور دراز کے علاقوں میں جوان ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتا ہے تو وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کا تو فقدان ہوتا ہے, دیگر سہولیات زندگی جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی, تو ان چیزوں کو آپ کیسے مینیج کریں؟ یہ بھی ایک بہت اہم ایریا ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا. ہم گریٹفل کہ آپ اس طرف لے آئے ہیں. ایس پی یو چونکہ اسپیشلائز ادارہ ہے تو ان ساری چیزوں کو کیٹر کیا گیا ہے. ہمارے پاس اپنے کوکس ہیں, ویٹرز ہیں, ہمارے باربرز ہیں, دھوبی ہیں. جہاں جہاں پہ ہمارے کیمپ اسٹیبلش اور ہم سنتے ہیں کہ ایک سبسٹینشل ہماری فورس ہے, 40 لوگ ہیں, 50 ہیں, 100 ہے, وہاں ہم نے یہ سپورٹ سٹاف ان کو دیا ہوا ہے. اپنا وہ میس چلاتے ہیں, ہمارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور کم سے کم ایکسپینڈیچر میں جو ہے ان کو اچھا ایک کھانا مل جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ ایسے ہیں جہاں پہ اداروں کے یا ہمارے پولیس کے میس آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں, وہاں سے وہ استفادہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو بے آسرا نہیں چھوڑا ہوا. جیسے بتایا کہ مختلف کیمپس میں, فار آف لوکیشنز میں جہاں وہ رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سپورٹ سٹاف دیا جاتا ہے, ان کے لیونگ, ان کی میسنگ, ایون ہمارے پاس ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ابتدائی طور پہ ان کی دیکھ بھال کے لیے یا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے نرسنگ اسسٹنٹ بھی ہمارے یونٹ پہ موجود ہیں, تو وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ساری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا سر, ویپن چلانا یا ویپن کو کیری کرنا, عموماً میں یہ تنقید کے زمرے میں یہ بات نہیں کر رہا, جو میں نے دیکھا ہے اپنی پوری سروس میں, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا, جو آپ کا جوان ایک مرتبہ ویپن چلانے کی ٹریننگ لے لیتا ہے, چاہے وہ ضلعی پولیس کا ہے یا دیگر کسی بھی فورس کا, اس کو دوبارہ ویپن چلانا جو ہے وہ عرصے دراز کئی شادر نادر ہوتا ہے کہ وہ اسلحہ چلاتا ہے, ویپن کو دوبارہ ریلوڈ کرتا ہے, تو اس میں اس کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو کیا ایس پی یو میں بھی ایسے ہی ہے کہ بس ایک ہی مرتبہ ٹھا کر لیا, ٹریننگ دے دی, بس ختم, دوبارہ نہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ویپن کی ٹریننگ آن گوئنگ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ کرنی پڑتی ہے, بار بار کرنی پڑتی ہے. وہ فورسز میں یہ کہتے ہیں کہ ویپن آپ کے جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے, جسٹ لائک باڈی لینگویج. آپ اگر یوز ٹو نہیں ہوتے تو آپ اس کو ایفیشینٹلی یوز نہیں کر سکتے, تو یہ بہت ضروری ہے. اس لیے جیسے کہا ہے کہ شارٹ کورسز کے ساتھ ہم ان کی فائرنگ پریکٹس کرواتے ہیں. ایس پی یو میں اس چیز پہ فوکس ہے. ابھی بھی اس وقت بھی ہماری ایلیٹ اسکول میں جو ہے وہ ان کی رینج پہ ہم نے اپنا ایک پروگرام کیا ہوا ہے, تو ہم سارا سال یہ چلاتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیریوڈیکلی ہر جوان اس میں سے گزرے اور اس کو فائرنگ پریکٹس کے اپرچونیٹیز ملیں, اس کو نئی سکلز دی جائیں, ویپن پہ وہ یوز ٹو ہو جائے, اس کی کوئی ہیزیٹیشن یا جو شارٹ کمنگز ہیں وہ دور ہو جائے. یہ آن گوئنگ ہونا چاہیے. کہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی تو فنڈز کا فقدان نہیں کہ فنڈ کھلا ڈلا ہے؟ نہیں, جو ہماری ضروریات ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ بالکل فنڈز مہیا کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اہم ضروریات ہیں وہ سب پوری ہو رہی ہیں. ویپن کے حوالے سے بھی آپ کا جو فنڈ کا عمل ہے, جی ہمارے پاس ایمونیشن کا جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ ویپن ایمونیشن ہمارے پاس سفیشینٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور وہیکلز جو ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہیکلز ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ ساتھ چلتا رہتا ہے. وہیکلز دی گئی تھی, نئی ہیں, اور یہ ساتھ ریپلیس بھی ہوتی رہتی ہے, تو یہ نہیں اس میں ذرا گزارا مافق ہے. ہم فوکس کرتے ہیں کہ جو ہماری آپریشنل وہیکلز ہیں ان کو ہم پرائرٹی دیں. جو اسکارٹس پہ ہیں, جو فارینر کی سیکورٹی پہ ہیں, جو کوئک رسپانس فورس کے طور پہ ہیں, وہ ہماری وہیکل بالکل ٹھیک ہیں. لیکن وہیکل تو ہمیشہ آپ کو ریپلیس کرنی ہے. ہر 3 سال کے بعد, 5 سال کے بعد جب ان کی ایک سرٹن ایج اور مائلیج پوری ہو جاتی ہے تو وہ وہیکل ریپلیس ہوتی رہتی ہیں. اب ظاہر ہے ایک وہیکل کو 10 سال یا 15 سال تک لے کے نہیں چل سکتے, تو جیسے باقی سارے یونٹس میں ہے کہ نئی وہیکل ساتھ ساتھ پرچیز ہوتی ہیں, تو ایس پی یو میں بھی ایک اس وقت تو ہمیں ایج ہے کہ چونکہ ایک نیا یونٹ ہے تو ہمارا فلیٹ کمپیریٹیولی بہتر ہے, لیکن آف کورس اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ اور آپ کو آگمنٹ کرنا پڑے گا. اچھا غازی صاحب, آپ کے ایس پی یو کے سینٹر تمام اضلاع میں ہے یا صرف بڑے اضلاع میں آپ نے سینٹر؟ نہیں, جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے جو ریجنل آفیسز ہیں وہ 4 جگہوں پہ ہیں, راولپنڈی میں, لاہور, فیصل آباد اور ملتان. باقی ہماری پریزنس صرف وہاں پہ ہے جہاں پہ پروجیکٹس ہیں یا ہماری فورس ڈپلائیڈ ہے. نیسیسریلی ہر ڈسٹرکٹ میں وہ موجود نہیں ہے,
لیکن جیسے بتایا کہ جہاں بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ کیا وہ سیٹ اپ عارضی ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو مستقل بنیادوں پہ لے کے؟ نہیں، جو ریجنل ہماری کمانڈز ہیں وہ تو مستقل ہیں، وہ رہیں گی، اور ہمارا انشاءاللہ پلان ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو بھی یہاں پہ بریفنگ دی گئی، تو ان کا بھی یہ ویژن ہے کہ ہم ایس پی یو کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ پنجاب کے تمام ریجنز میں قائم کریں، مستقل بنیادوں پہ یہاں اس کا سیٹ اپ رہے، تاکہ کبھی بھی جب بھی ضرورت ہو تو ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ ہو۔ باقی جو پروجیکٹس پہ آن سائٹ جو کیمپس پہ ہوتا ہے وہ سارے عارضی ہوتا ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کر کے نئی جگہ پہ۔ اچھا سر، کیا آپ بھی خیمہ بستی بناتے ہیں کہ وہاں کوئی بنکر ٹائپ چیز، کیونکہ بارش، سردی، گرمی، اب خیموں کے بس کی بات تو نہیں؟ دیکھیں نا، یہی چیز ہے جو بتائیے کہ ہماری فورس بڑے ڈفرینٹ حالات میں کام کر رہی ہے، اور اس نیشنل کاز کے لیے ان کی خدمات یقیناً قابل ستائش ہیں۔ جب کوئی ایسا پروجیکٹ فوری لانچ ہوتا ہے تو انیشیلی اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹیمپریری بیسس پہ وہاں پہ جانا پڑتا ہے، اگر انجینئرز بھی خیمہ بستی میں ہیں تو پولیس بھی خیمہ بستی میں ہوگی اور وہاں سے کام شروع کرے گی۔ پھر ہم ان کے لیے کنٹینرز خریدتے ہیں جو قابل رہائش ہوتے ہیں، پرپس بلٹ کنٹینر ہیں، ان کے اندر ایئر کنڈیشنز بھی نصب ہوتے ہیں، پنکھے بھی ہوتے ہیں، اس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پراپر بلڈنگز، ایکاموڈیشن بھی موجود ہے، تو پھر مطلب جیسے حالات ہیں اس کے مطابق ظاہر یعنی جیسا دیش ویسا بیس، اس کے مطابق سروائیو، یہ چیلنجز ضرور ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں۔ غازی صلاح الدین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ غازی صلاح الدین سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا سر، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جسے ایس پی یو کہا جاتا ہے، اس کے شہداء کتنے ہیں اور غازی کتنے؟ ہمارے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں چونکہ نیا یونٹ ہے، اس میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ تو ابھی کم ہے، کوئی 7 کے قریب ہیں، 6 سے 7 ہیں، اور غازی جو ہے وہ ہمارے کوئی آئی تھنک اراؤنڈ 50 ہیں جو لوگ اس میں شہداء کے ورثاء کے لیے کیا کر رہی ہے ایس پی یو، اور غازیوں کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہے؟ جو ہمارا پورے پنجاب پولیس کا ویلفیئر رجیم ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست ترجیحات میں رہا ہے۔ اس کے لیے تمام شہداء اور ایس پی یو کے شہداء، ان کے لیے بہت دورس اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب کا شہداء کا جو پیکیج ہے وہ پورے پاکستان میں مثالی ہے۔ ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو اور زیادہ امپروو کیا، اور جو شہداء کی فیملیز کو گھر گورنمنٹ کے پیسوں سے خرید دیے جاتے تھے، ان کے ریٹس کو اور بڑھایا ہے، چونکہ 2017 میں تھے۔ شہداء کی فیملیز کو ہر طرح سے لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کی جو قربانی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، آپ دنیاوی لحاظ سے اس کو کسی بھی طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو فیملی کا ایک لاس ہے کہ فیملی کا سربراہ ہے، بچوں کا باپ ہے، ایک خاتون کا شوہر ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا مداوع تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کی جو دنیاوی ضروریات ہیں، ان کے لیے گھر حکومت خرید کے مفت دیتی ہے تاکہ ان کو ایک اچھی لیونگ دی جائے، ان کے بچوں کی تعلیم مفت ہے، ان کے بچوں کو وظائف دیے جاتے ہیں، ان کو لم سم اماؤنٹ دی جاتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہداء زندہ ہیں، تو اب قانون کے سانچے میں قانون کو بھی اس طرح بدل دیا گیا کہ وہ بالکل زندہ ہیں، اور ان کی 60 سال کی عمر تک تنخواہ ان کی فیملی کو ملتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔
اسی طرح جو غازی ہیں ان کو کمپنسیشن دی جاتی ہے، ان کا علاج معالجہ وہ بالکل فری کرایا جاتا ہے۔ ہم اپنے ویلفیئر فنڈ سے ہر طرح کا علاج چاہے جتنا بھی مہنگا ہو ان کے لیے کروا رہے ہیں، ان کے بچوں کو لوک آفٹر کر رہے ہیں۔ وہ شہداء خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی تعداد 1300 سے زیادہ شہداء تھے جو کہ 2017 سے پہلے کے تھے، اور اس وقت کوئی اتنا بہت بڑا ان کے لیے کمپنسیشن پیکیج نہیں تھا۔ 2017 کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے، اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے ایک بہت ایگزاسٹو پیکیج جو ہے وہ دیا جو آج تک چل رہا ہے۔ لیکن 2017 سے پہلے کے شہداء جو ہے ان کو بہت کم سہولیات ملی، تو ان کے لیے آئی جی صاحب نے بہت انیشیٹوز لیے ہیں، ان کی فیملیز کیا آپ نہیں سمجھتی کہ بڑی دیر کر؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بر وقت ہو جانا چاہیے تھا، اور شروع سے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام جو ہے وہ کبھی بھی اس میں دیر نہیں ہوتی، اگر آپ کر لیں تو دیر آیت لیکن درست آیت۔ تو ان کے لیے اب الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی 700 پلس 750 فیملیز ہیں جن کو پنجاب پولیس اور اس کی کمانڈ اس وقت مفت پلاٹ جو ہے وہ دلوا چکی ہے۔ ایک ہم نے بڑا ایمبیشیس پروگرام شروع کیا ہے اپنے ویلفیئر فنڈ سے، پنجاب پولیس کے ویلفیئر فنڈ سے، کہ ہم ان میں سے پھر جو بہت نیڈی لوگ ہیں ان کو ان پلاٹس پہ پہلے پلاٹ مفت لے کے دینا، پھر اس کے اوپر ان کے گھروں کے لیے کنسٹرکشن کے لیے ان کو فنڈز دینا۔ ایک آئی جی صاحب کا خواب تھا کہ ہر شہید کی فیملی کا ایٹ لیسٹ ایک آشیانہ، ایک گھر ہو جس کو وہ اپنا کہہ سکے، اور ان کو یہ فیلنگ ہو کہ یہ ہمیں پنجاب پولیس نے پرووائڈ کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 25 کروڑ روپے کا ایک اپنا ویلفیئر فنڈ قائم کیا اور اس کو انویسٹ کیا، اس کو بینکس میں رکھا، اور ہم اس میں سے باری باری مختلف فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 50 گھر جو ہیں وہ تکمیل کے قریب ہیں جو پنجاب پولیس ہر فیملی کو بنا کے دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جیسے کہا ہے کہ جی غازیوں کے لیے بھی آپ نے جو بات کی بہت اہم ہے کہ پہلے جو لوگ انجرڈ ہو جاتے تھے اس کا ایک لیگل ایکشن تو ضرور ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ باقی ان کے علاج کا کوئی فالو اپ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ ان کو جو عزت کا ٹائٹل دیا گیا ہے غازی کا، یہ ان کے زخموں کا ایک مداوع ہے۔ یہ بھی پہلی دفعہ کیا گیا، موجودہ آئی جی صاحب نے ان کے کمانڈ میں یہ انیشیٹو لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ ہماری ایوارڈ آف کمپنسیشن کمیٹی ہے، ہم ریگولر بیسس پہ میٹنگ کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملتا ہے، گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی ہے۔ پھر ہم اپنے ویلفیئر فنڈ سے مطلب ہم اس لیول تک جا رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بالکل ڈسیبل ہو چکے ہیں، جن کو پہلے بے آسرا بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، مطلب ایسے لوگ تھے جو صرف اور صرف ویل چیئر کے لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ کم از کم ان کی موبیلٹی بڑھ جائے، ہم نے ان کو ویل چیئرز دی ہیں، ان کو آرٹیفیشیل لمبس، میں اس طرف بھی تمام پروجیکٹ جو ہے ان کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ آئی جی پنجاب کسی بھی تقریب میں کھڑے ہوں تو وہ ویلفیئر کے ذکر پر غازی صلاح الدین کا نام لیتے ہیں۔ غازی صلاح الدین کو یہ خیال کیسے آیا ویلفیئر کے سسٹم کو بڑا کرنے کا؟ غازی سے پہلے بھی تو کتنے ڈی آئی جیز تھے، کتنے آفیسرز تھے جو اس ڈپارٹمنٹ، اس ونگ کے ساتھ جو تھے وہ اٹیچ تھے۔ میں بلیم گیم کی بات نہیں میرے لیے، میں اس چیز کو تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے پنجاب پولیس کی ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور میرے ذریعے یہ کام ہوا۔ یہ وہ سبجیکٹ ہے وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور شاید جس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ میری پہچان بن جائے تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی ہماری کمانڈ کو جاتا ہے کہ 2023 میں جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اس فورس کی کمانڈ سنبھالی، ویلفیئر رجیم پہلے تھا، بالکل چل رہا تھا، ہمارا فنڈ بھی تھا لوگوں کا، لیکن شاید اس کی وہ توجہ نہیں تھی، اس کا مومنٹ، توجہ اس کی پرائرٹیز میں شاید اس لیول پہ نہیں تھا۔ جب اس کی پرائرٹی بدلی اور اس کو اب ٹاپ پرائرٹیز میں آیا تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، ہمارے فیلڈ کمانڈرز نے کیا، ہم نے کیا، آئی جی صاحب نے کیا، اور چونکہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے ایک اس سیٹ پہ موجود تھا، میری یہ فرسٹ پوسٹنگ تھی ایز ڈی آئی جی، تو میں اس چیز کو شروع سے لے کے چلا، مجھے سمجھنے میں مدد ملی، آئی جی صاحب کی فل سپورٹ تھی، تو الحمدللہ کہ ہم اس میں بہت حد تک ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنے شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے، ایون سرونگ لوگوں کے لیے، ریٹائرڈ لوگوں کے لیے، سب کے لیے بہت کام کیا ہے،
اور یہ ہونا چاہیے، فورس کی بہت قربانیاں ہیں، ان کے دکھوں کا باہر بیٹھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک جوان گولی کھاتا ہے فرائض کی انجام دہی کے دوران اور اگلے اس کی زندگی کا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بیٹھ کے ایسے گزرتی ہے، کردار، اس کی فیلنگ کا ایسے اندازہ غازی جب آ کے غازی صلاح الدین سے ملے، یا ایسے شہداء کی فیملیاں جو کہ محکمانہ بے حسی کا شکار ہوئے تھے، میں لفظ تھے پہ زور دے رہا ہوں، تو تب غازی کی احساسات کیا تھے؟ ظاہر ہے ایسے لوگ جب یہ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس میں بہت کام ہونا چاہیے تھا، اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم کیوں ان سے اس طرح غافل کیسے رہ سکتے ہیں، جب یہ ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنا خون دیتے ہیں، اپنی جان پیش کرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور میرا خیال ہے اٹ از اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن، اور اب پنجاب پولیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک بن چکی ہے جو ویلفیئر ہے، انشاءاللہ یہ اب رکے گی نہیں، اس سے بہتر ہوتی جائے گی۔ ہماری فورس کے اندر بھی اویئرنیس آ چکی ہے، ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں تھا، ان تک پہنچایا نہیں گیا تھا کہ ان کے لیے کیا کیا بینیفٹس اگر کیا تھے کہیں کسی تو شاید جگہ ان کو پہ convey proper محکمہ پولیس کے اندر جو ایک بابو کریسی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار نہیں، اس تاخیر کی؟ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز تھے، اب اس پہ بہت سارے سب فیکٹرز کو بابو کریسی میں بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن ان ساروں چیزوں کے اوپر توجہ دی گئی۔ اب تو ہم نے اس کو اس میں کنورٹ کر دیا ہے، آن لائن سسٹم پہ ہم لے گئے ہیں، ایک پراپر ویلفیئر سافٹ ویئر بنا گیا ہے، ڈسٹرکٹ سے کلیمز وہاں پہ آن لائن آتے ہیں، ہم اس کو اپروو کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ جو امپلائیز ہیں ان کو جو بھی ویلفیئر فنڈ سے ان کی اسسٹنس کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے۔ پہلے چیک کا سسٹم تھا، پھر ہم سے پہلے اس کو اے ٹی ایم پہ پولیس نے ایک انیشیٹو لیا، وہ سہولت دی گئی، پھر اس میں کچھ پرابلمز آئے، اب ڈائریکٹ کریڈٹ ہے کہ جب اپروول ہوتی ہے تو اس کے غازی صلاح الدین جو امپلائی ویلفیئر کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر مطمئن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مطمئن نہیں ہونے چاہیے۔ اسٹل ابھی بہت کچھ ہے جو کرنے والا ہے، بہت کچھ ہے، یہ ہمہ وقت کرنے والا کام ہے، اور سے اور زیادہ کرنے والا ہے، بہت سارے ایریاز ہیں، اور جتنا کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں اس پہ مطمئن نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے بہت آگے جانا ہے۔ کیا پیغام دیں گے غازی صلاح الدین ڈی آئی جی ویلفیئر اور ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی حیثیت سے فورس کو اور عوام کو؟ دیکھیں میں جب بھی اپنے لوگوں سے، خاص طور پہ ابھی ایس پی یو کے لوگوں سے دربار کرتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، وزٹس کرتا ہوں، ان سے جو میں بات کرتا ہوں، تو ان کو میں دو چیزیں کہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ بہت نوبل ہے، یہ صرف ایک روزگار نہیں ہے، ایک نوکری نہیں ہے، پولیسنگ از اے وے آف لائف، اور آپ لوگ جس کام کے لیے آئے ہیں یہ بہت دوسرے فیلڈ سے مختلف ہے۔ آپ اس قوم کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو اس پہ فخر ہمیشہ کرنا چاہیے، اس کو پرائیڈ فیل کرنا چاہیے، اس کو صرف روزگار کے طور پہ نہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ میں ان کو ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ پنجاب پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کی اس وقت سب سے زیادہ کیئر کر رہا ہے، اور جو ایمانداری سے، جو محنت کے ساتھ اپنے اس فرض کو سر انجام دے گا، اس کی لک آفٹر کے لیے پنجاب پولیس، اس کے افسر، جس کی قیادت موجود ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت دورست اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے لوگ اگر خدا نخواستہ طبعی موت بھی مرتے ہیں دوران سروس، تو بھی ان کو حاضر سروس تصور کیا جاتا ہے، ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد پینشن، ان کے بچوں کو تعلیمی سپورٹ دی جا رہی ہے۔ پنجاب پولیس کا ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ اب نہ صرف امپلائیز تک رہا ہے، امپلائیز سے ان کی فیملیز، ان کے بچے، بلکہ ہم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا، جیسے بتایا کہ تمام جو اسپیشل ڈفرینٹلی ایبل چلڈرن ہیں ان کو رجسٹر کر کے ان کی ریہیبلیٹیشن تک ہم گئے۔ تو اس لیے اس محکمہ یہ یہاں پہ چونکہ اگرچہ کام مشکل ہے، یہ یہاں پہ جان بھی دینی پڑتی ہے، تکالیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اونرشپ کا نظام ہے، جو ویلفیئر کا نظام ہے، جتنا ہم اپنے لوگوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ دوسرے یقیناً ارد گرد ایسا نہیں ہے، بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو جہاں اپنے مشن پہ، اپنی اس جاب پہ فخر کرنا چاہیے، وہاں ان کو یہ بھی اس چیز کی آگاہی ہونی چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے اور ان کی فیملیز کو سروس کے دوران اور ایون سروس کے بعد بھی لک آفٹر کریں گے، اور بہت ساری سہولیات ہیں ان کی فیملی کو بے آسرا نہیں چھوڑا جائے گا۔
باتیں سنی آپ نے ڈی آئی جی پروٹیکشن یونٹ غازی صلاح الدین کی. ایک چھوٹا سا پیغام, پولیس آپ کی اپنی ہے, ان کے ساتھ پیار کریں. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.